الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون، کہ طاعون جو بیماری ہے اس کے بارے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه كان عذابا يبعثه الله على عباده من يشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب ہے، اپنے جن بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو بھیجنا چاہتا ہے بھیجتا ہے۔ فجعله الله رحمة للمؤمنین، لیکن مومن بندوں کے لیے اللہ اس کو رحمت بنا دیتا ہے۔ اللہ اس کو رحمت اس طریقے سے کہ مومن بندے کے لیے ہر حال میں آخرت بہتر ہے دنیا سے، کیونکہ دنیا میں اس کے پاس ہموم و غموم ہوتے ہیں، دنیا میں طرح طرح کی مشکلات اس کے سامنے ہوتی ہیں، ایمان کی وجہ سے مختلف قسم کی پریشانیاں لوگوں کی طرف سے اس کی طرف آتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہی طاعون رحمت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، تو جو شخص بھی اس سے دوچار ہو، طاعون سے دوچار ہو، اور وہ اپنے جگہ پر ٹھہرا رہے، اپنا جہاں اس کی رہائش ہے وہاں پر ٹھہرا رہے، صبر کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ، اگر ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے شہید کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب لکھتا ہے۔ تو اس حدیث سے کئی چیزیں معلوم ہوئیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کے سوال کا جواب دیتے تھے، چاہے وہ امہات المومنین کے سوالات ہوں یا صحابہ کرام کی سوالات ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو مصیبتوں کے ذریعے عذاب دیتا ہے، یعنی کفار میں سے کوئی شخص اگر طاعون اس کو لگ جائے، اس کی موت ہو جائے تو دنیا بھی خراب، آخرت بھی اس کی خراب۔ لیکن یہی طاعون مومنین کے لیے رحمت اس طریقے سے ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کا بدلہ دے گا، ساتھ ہی ساتھ دنیا کی ساری مشکلات سے اللہ رب العزت والجلال نے اس کو بچا لیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے مومنین کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا عظیم فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادتوں کے کئی درجات رکھے ہیں۔ اگر کوئی زخم کھا کر کے مر جاتا ہے، کوئی غرق ہو کر کے پانی میں یعنی ڈوب کر کے مر جاتا ہے، اسی طرح وہ عورتیں جو ولادت کے وقت وفات پا جاتی ہیں، اسی طرح پیٹ کی بیماری سے اگر کوئی شخص وفات پا جاتا ہے، تو ان سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کا بدلہ دیتا ہے، شہید کے برابر ثواب دیتا ہے۔ دونوں میں یعنی جو شہید جو حقیقتاً شہید ہے، جس نے کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت حاصل کی، اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو شہادت کا ثواب ملا پیٹ کی بیماری میں، طاعون میں، اسی طرح عورت جب بچہ جنتی ہے اس وقت اگر اس کی وفات ہو گئی اس حالت میں، دونوں میں فرق یہ ہے کہ درجات کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، لیکن نیکی، اجر، ثواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برابر شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پتے کی بات اس میں کہی، جس کو آج لوگ مان رہے ہیں، اور موجودہ جو کرونا کی بیماری ہے اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر طاعون زدہ آدمی جہاں ہو وہاں سے وہ باہر نہیں نکل سکتا، اور نہ ہی اس جگہ کوئی صحیح اور تندرست آدمی آئے، جس کو اس زمانے میں لاک ڈاؤن کہا جاتا ہے۔ تو اس چیز کی تعلیم ہماری شریعت نے بہت پہلے دے دی تھی۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو شخص بیمار ہے، ممکن ہے فوت ہو یا نہ ہو، اگر فوت ہوا تو اس کے لیے اگر مومن ہے تو بہترین بدلہ ہے، لیکن جو شخص تندرست ہے اس کو یہ چاہیے کہ اپنے نفس کو بچاتے ہوئے، اپنی جان کو بچاتے ہوئے اس جگہ پر نہ جائے۔
تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے انسانیت کے ساتھ کہ اس نے ایسے قوانین دیے ہیں امت محمدیہ کو جس میں وہ عام وبا سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اسی طرح دوسری بات اس میں ایک چیز اور دھیان میں رکھنا چاہیے کہ طاعون میں اور عام وبا میں فرق یہ ہے کہ طاعون یہ جنات کی سرکشی سے انسان کو لاحق ہوتا ہے، پھوڑے پھنسی کی شکل میں ہوتا ہے، اور اسی طرح طاعون مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن عام وبائیں جو ہیں وہ مدینہ میں داخل ہو سکتی ہیں، مکے میں داخل ہو سکتی ہیں، اور اس کا سبب دوسرا ہے۔ عمومی طور پر جتنے بھی بلائیں ہیں سب کا سبب یہ ہے انسانوں کی سرکشی۔ تو ہم کو یہ بہت بڑی تعلیم ملی اس حدیث سے کہ ہم کو لاک ڈاؤن میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو تمام طرح کی بیماریوں سے بچائے، محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں اللہ رب العزت والجلال ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔